سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ، ہے حسین کی ماں زہرا، 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 سیدہ طاہرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خواجہ رضا نقوی، قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات ایام فاطمیہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم اس سے پہلے نشست میں بات کر رہے تھے اپنے موضوع پیام فاطمی، بہترین موضوع ہے جس پر ہم آج بھی بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا سید زیغم علی رضوی صاحب، جو بہترین روشنی ڈال رہے ہیں اس موضوع پر۔ کچھ سوالات ہم ان کی طرف لے کے چلتے ہیں اور ان سے جانیں گے آج کے اس موضوع پر جو کچھ سوالات ہیں اس پر وہ روشنی ڈالیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور، ہم سب سے پہلے تو یہ ان خاص ایام کے آپ کو تعزیت بھی پیش کرتے ہیں، اپنے وقت کے امام کو اور تمام ائمہ کو۔ یہ وہ خاص ایام ہے کہ جس میں بی بی مرثیہ کرتی ہوئی دنیا سے چلی گئی۔ ہم مسلسل پیام فاطمی کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، اس سے پچھلی نشستوں نے ہم نے بات کی اور آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس موضوع کو ہمارے ناظرین تک پہنچایا۔ تو کچھ سوالات ہیں جو آپ سے میں کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے، اس پر آپ روشنی ڈالیں گے۔ پہلا میرا سوال جو ہے، بی بی کو ہم کہتے ہیں سیدۃ النساء العالمین، لیکن ہم اگر قرآن کو دیکھتے ہیں تو اس میں جناب مریم کو کہا گیا سید النساء العالمین۔ تو کیا فرق ہے ان دونوں میں جو سورہ مریم میں ان کو کہا جا رہا ہے اور ہم یہاں بیوی کو بھی کہہ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ جیسا کہ آپ نے ایک اہم سوال کیا اور سورہ مریم کی طرف اشارہ کیا، جس میں حضرت مریم کو اس انداز سے فرشتوں نے مخاطب کیا کہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی روح سے یہ لقب جو ہے وہ بی بی مریم کا لقب ہے، لیکن واقعہ کچھ یوں ہے کہ جیسا سوال ابھی آپ نے مجھ سے کیا، یہی سوال خود بی بی زہرا نے جبرائیل علیہ السلام سے کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبرائیل نازل ہوئے اور بی بی زہرا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین۔ واہ، آپ اول تا آخر تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار قرار پائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی بی بی مریم کی بھی سردار ہیں تو وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا حضور، ہم بہت سے لقب ہیں بی بی کے، جیسے رازیہ، مرضیہ۔ اچھا، ام ابیہا، ایسا ہم کہتے ہیں بی بی کو کہ اپنے باپ کی ماں، یہ بہت بڑا لقب ہے۔ اچھا، کچھ نام، کچھ القاب، تو ان ناموں میں اور القابوں میں جو فرق ہے تھوڑا سا اس میں غلط روشنی ڈالیں۔ بالکل، بلکہ میں بھی آپ کو کہنے ہی والا تھا۔ دیکھیے، دو الگ موضوعات ہیں۔ جی بی بی کے کچھ اسماء ہیں اور کچھ القاب ہیں۔ جی، جو القابات ہیں وہ کئی ہیں، متعدد ہیں، 150 سے زیادہ القابات ہیں بی بی کے۔ اور جب ہم القاب کہتے ہیں وہ لقب کی جمع ہے۔ لقب کا مطلب ہوتا ہے عام زبان میں کہیں تو ٹائٹل۔ وہ ٹائٹل کوئی بھی دے سکتا ہے، آپ بھی دے سکتے ہیں، میں بھی دے سکتا ہوں، زمانہ دے سکتا ہے، بالکل۔ کوئی بھی دے سکتا ہے، معصوم بھی دے سکتا ہے، غیر معصوم بھی دے سکتا ہے۔ لیکن بی بی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے بی بی کے 9 نام دیے۔ بالکل، ہمارے پاس حدیث ہے کہ لفاطمۃ 9 اسماء عند اللہ عز وجل، فاطمہ کے لیے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں۔ ان 9 ناموں کے اندر جیسے کہ آپ جانتے ہیں، فاطمہ ہے، مبارکہ ہے، صدیقہ ہے، زکیہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، اور اسی طریقے سے خود فاطمہ ہے، اور اسی انداز سے محدثہ بی بی کا ایک نام ہے، مبارکہ نواں نام ہے بی بی کا۔ تو یہ جو میں نے اسماء لی ہیں یہ اسماء ہیں،
یہ لقب نہیں نہیں ہے، جیسے کسی سے پوچھے کہ راضیہ کیا ہے، وہ کہتا ہے بی بی کا لقب ہے. نہ، لقب نہیں ہے، نام ہے. نام نام وہی بچہ اسم ہے. اور جب اسم ہے تو اب یہاں پر ہمیں کچھ سوچنا ہوگا کہ اسم اور مسمى میں مطابقت ضروری ہے یا نہیں ہے. یہ ایک بحث ہے. یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے اسم، جس کو ہم کہتے ہیں نام. جب ہم اس نام کو لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ذات آ جاتی ہے. بالکل یعنی کہ ہم کسی چیز کا نام لیں گے تو اس نام کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں وہ ذات آ جاتی ہے. بے شک. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس نام کا اس ذات سے مطابقت ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو یقیناً ضروری ہے، ضرور وگرنہ اس کا نام وہ کیوں ہے؟ بالکل. نام ہے. اچھا، لیکن جب ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سے لوگوں کے نام نظر آتے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ نام ہے ان کا عالم، لیکن ان میں سب کچھ تو ہے، علم نہیں. پھر نہیں ہے. نام ہے مثلا فضل الرحمن ہاں ہے، مگر وہ اچھا نام ہے عبد الرحمن، آئے اور کیسا ملون انسان تھا. بے شک. نام ہے اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، اور کام جو کیا وہ شیطان کا کام تھا. شیطان تو یہ عبد الرحمن نے عبد الشیطان کا کام کیوں کیا؟ یہ جتنے بھی ہمارے معاشرے میں فضل الرحمن، عبد الرحمن اور یہ جو اچھے اچھے ناموں والے نام اچھے اچھے ہیں لیکن کام میں نظر آ رہے ہیں. بالکل. تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیے، جب میں اور آپ کوئی نام رکھتے ہیں نا تو ہم جہل رکھتے ہیں. ہمیں اپنے کل کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے، تو بچے کا کیا پتہ ہوگا کہ یہ کل کیا ہوگا. تو نام تو میں نے اچھا نام دیا عبد الرحمن، لیکن یہ بڑا ہو کر عبد الشیطان بن گیا. آئے ہے. تو چونکہ میں جہل رکھتا تھا، باپ یا ماں جہل رکھتے تھے، تبھی جو بچے کا نام دیا تو وہ جو نام دیا ذات سے مطابقت نہیں ہو سکی. نہیں ہو سکی. بالکل ٹھیک ہو گئی بات. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بی بی زہرا کے نام کون رکھ رہا ہے. ہاں کیا تو بی بی زہرا کے نام جو رکھ رہا ہے وہ عالم الغیب و شہادہ ہے. تو وہ ہے کہ جو کہ ذات کو کب سے جانتا ہے؟ جب وہ نہیں تھی. یعنی کہ جو اشیاء کو ان کے ہونے سے پہلے جانتا ہے. جب وہ نام رکھے گا تو یوں نہیں ہوگا کہ نام کچھ ہے اور ذات کچھ ہے، تو وہ وہی کہے گا جو وہ ذات ہوگی. اب اگر اس نے کہا ہے کہ یہ مبارکہ ہے تو بی بی زہرا مبارکہ ہیں تو وہ ان کو مبارکہ کہہ رہا ہے. بی بی زہرا زکیہ ہیں تو پروردگار انہیں زکیہ کہہ رہا ہے. بی بی زہرا جو ہیں وہ فاطمہ ہیں تو اللہ انہیں فاطمہ کہہ کر پکار رہا ہے. واہ واہ. تو یہ ذات اور مسمى میں، اسم اور مسمى میں مطابقت یہاں لازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وہ نام دے رہا ہے. صحیح. تو یہ بیسیکلی بی بی کے جو ہیں بنیادی طور پر یہ 9 نام ہیں. اس میں ابیہا جو سے آنے چاہ رہے وہ ابیہا نام نہیں، نام نہیں وہ لقب ہے. اور ایک ایسا لقب ہے کہ جس کی تشریح کرنے سے قاصر ہیں لوگ کہ بی بی کا، کیونکہ اس سے پہلے نہ کسی کو یہ لقب دیا گیا نہ اس کے بعد یہ لقب کسی اور وہ رسول دے رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ. یعنی کہ یہ لقب بھی وہ ہے جو معصوم نے اپنی زبان سے دیا. کتنی بڑی بات. بعض القابات غیر معصومین نے اپنی زبان سے دیے ہیں جو ان کی یقیناً فضیلت ہے، لیکن جو رسول اللہ ان کو کہہ رہے ہیں، اس کی بہت سی جہات پھر بیان ہوئی. ہمارے محدثین نے جو بیان فرمایا وہ اس انداز سے بیان فرمایا کہ اس کی بہت سی شکلیں ہیں. مثلا جڑ کو کہتے ہیں، کسی شے کی اصل کو جڑ کہتے ہیں. تو فاطمہ ابیہا ہیں. کیسے کہا؟ اس کی سیدھی سی تعبیر یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کسی کو دیکھ کر کہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، واہ واہ واہ. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو میں حسین سے ہوں تو خود حسین کس سے ہے؟ واہ واہ. جس کی آغوش میں پل رہا ہے، کیا بات. جس کے تفسد سے دنیا میں آ رہا ہے. تو اگر وہی نہ ہوتے تو حسین نہ ہوتے، اور حسین نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا. تو جڑ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بے شک بے شک. دوسرا انداز جو کہ عام ہے اور وہ یوں کہ عربی میں ایک قانون ہے کہ کسی ذات میں اگر کوئی صفت اپنے کمال پر ہو تو اس حامل صفت کو اس صفت کا ابو کہا جاتا. صحیح. یعنی اگر کوئی حریت پسند ہے، مثال کے طور پہ سید الشہداء کا لقب ہے ابو الاحرار، سبحان اللہ. حریت پسندوں کے باپ. واہ کیا. تو ابو کا مطلب ہے کہ یہ صفت بہت ہے آپ کے اندر، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو بالکل اسی طریقے سے اگر بی بی کو دیکھیں کہ اس کا ایک معنی یہ ہوگا نا ابیہا، یعنی کہ باپ والی یا اپنی باپ کی
یعنی کہ ایسی کہ جو یعنی جیسے بابا آپ رکھتی ہیں کائنات میں، ایسا بابا اور کسی کا نہیں. بے شک. یعنی رسول اللہ جس کے باپ ہوں اس کے لیے یہ شرف اگر اس انداز سے بیان کی جائے کہ جیسے بابا آپ کے ہیں کائنات میں، ایسا بابا اور کسی کا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے آپ اس صفت میں کہلا رہی ہیں، ابیہا، کہ باپ والی تو بہت سی ہیں، واہ. لیکن ان میں سے جو ہے وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ ہے، کیونکہ رسول اللہ کے برابر اس جیسا کائنات میں اور کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضور، ابھی آپ ذکر فرما رہے تھے کہ بی بی کے 9 نام جو پروردگار عالم نے رکھے، تو کیا ضروری تھا کہ 9 ہی نام رکھے جاتے؟ 7 بھی رکھ سکتے تھے؟ ویسے ہم نے جیسے اب دیکھتے ہیں کہ ہم کعبے کے 7 چکر لگائے ہوئے ہیں، 7 آسمان ہیں، تو کیا 7 نام نہیں ہو سکتے؟ 9 ہی نام کیوں رکھے بی بی کے؟ اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کیا؟ یہ سوال بہت زبردست ہے، اور غالباً جو حضرات نیومرولوجی سے تعلق رکھتے ہیں شاید وہ بہتر اس کا جواب دے سکیں گے. لیکن بہرحال میرا جتنا تھوڑا سا دریال محمد سے جو سیکھا ہے وہ آپ کے سامنے اگر رکھوں، اور نیومرولوجی والوں کو بھی میں نا امید نہ کروں، ان دونوں چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے دیکھیں اس سوال کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو اگر فقط یوں لیں کہ 9 کیوں ہیں، 8 کیوں نہیں ہیں، 7 کیوں نہیں ہیں، یا 10 کیوں نہیں ہیں، تو اگر مثال کے طور پر 10 ہوتے تو سوال تو پھر اپنی جگہ قائم ہوتا، یہ 10 کیوں ہے، 11 کیوں نہیں ہے. تو اس طریقے سے عدد تو پھر کوئی نہ کوئی عدد تو ہونا تھا. ہاں، سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اس 9 کا راز کیا ہے. 9 کا راز کیا ہے؟ کہ ٹھیک ہے 9 تو ہیں، لیکن اب اس 9 میں راز کیا ہے. تو بی بی کی شخصیت کو سامنے رکھنا ہوگا، ان کی حیثیت کو سامنے رکھنا ہوگا، تو شاید ہمیں کچھ ادراک ہو سکے اس 9 کے پیچھے کیا راز ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو 9 کا عدد ایسا عدد ہے جو جاری عدد ہے. سبحان اللہ 9 کا عدد کبھی ختم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اگر یقین نہ آئے تو 9 کا پہاڑا پڑھ کے دیکھ لیجئے. 9 کو 1 سے ضرب دیں 9 بنتا ہے، 9 کو 2 سے ضرب دیں 18 بنتا ہے، 8 اور 1 پھر 9 ہو جاتا ہے. 9 ہو جاتے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. 9 کو 3 سے ضرب دیں 27 ہو جاتا ہے، 7 اور 2 پھر 9 ہو جاتا ہے. واہ واہ. تو اسی طرح 7 اس سے ضرب دیں، 3 سے ضرب 4 سے دے دیں 36 ہو جائے گا، 6 اور 3 پھر 9 ہو جائے گا. یعنی 9 کو اگر کسی بھی عدد کے مقابلے پہ لایا جائے گا 9 اپنی جگہ باقی رہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے رسول اللہ کو کہا تھا کہ ان شانئک هو الابتر، وہ تمہارا دشمن ہے جو بے نشان رہے گا، تمہیں تو ہم بے نشان نہیں رکھیں گے نا. کیوں؟ اس لیے کہ انا اعطیناک الکوثر، وہ ہم تمہیں کوثر دے رہے ہیں. واہ. تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت جو کہ مصداق کوثر ہے، رسول اللہ کی آغوش میں جلوہ گر ہے، تاکہ ان کے بابا کا نام رہ جائے. کیسے ممکن ہے کہ پروردگار اس شخصیت کو جو نام دے رہا ہے وہ کوئی ایسے عدد کا دیتا جو ختم ہو جانے والا عدد ہوتا؟ تو رہ جانے والی شخصیت کے نام بھی رہ جانے والے ہی دیے، جس سے رسول اللہ کا نام بھی تا قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل، ہم آپ کو دعا دیتے ہیں پروردگار آپ کو سلامت رکھے، اور اس پروگرام کا خاص اجر و ثواب بی بی آپ کو عطا کریں اور آپ کے والد محترم کو. اچھا بس ناظرین، ہمارے یہ پروگرام کا جو وقت ہے، اپنے حالانکہ اتنی خوبصورت گفتگو ہے، اتنے خوبصورت انداز میں سوالوں کے جواب ہیں، تو دل نہیں چاہ رہا کہ وقت تو ہم کم کریں، لیکن پروگرام کا وقت اپنے استانی مراحل کی طرف جا چکا ہے. ہم پھر ایک بار آپ کے سامنے حاضر ہو گیا. حضور آپ کا بہت 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 شکریہ، بہترین انداز میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلا ایپیسوڈ بھی اسی پیام فاطمی پہ بات کریں گے، اور یہ جو خاص دن ہے بیوی سے، اسی موضوع کو ہم کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. ناظرین، ہم مسلسل بات کر رہے ہیں پیام فاطمی، اور آج بھی بہت خوبصورت انداز کے جوابات حضور نے آپ تمام کے لیے دیے. آپ مجھ کو بس اب اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا.